صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ السلام علیکم، ویلکم سائمس کارنر۔ سب لوگ کیسے ہو؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو رمضان کی گہما گہمی رمضان کی تیاریاں اور افطاریوں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ اور آج کا ولاگ 2 ڈیز پہ میرا ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب دو دن کی بنا کے میں نے ویڈیو لگا رہی ہوں، کیونکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں جو میرے پسندیدہ زندگی میں مجھے لگتا ہے جو ایک پھول ہے جس سے مجھے عشق ہے، وہ ہے سنبل کے درخت۔ سنبل کے درخت جی جب موسم آتا ہے نا، بس پھر تو ہر سنبل کے درخت کی طرف میری گردن مڑ جاتی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ بیسکلی کلر تو یہ ریڈ میرون سا ہوتا ہے سنبل کا جو پودا ہے، لیکن یہ ہے کہ اور مختلف کلرز کے بھی اس موسم میں، جیسے اب سپرنگ چل رہا ہے اور اس میں اورنج ریڈ مخصوص کچھ کلرز ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے پھولوں والے درختوں پہ پھول کھلتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے میں سارا دن بٹھائی رکھو تو میں دیکھتی رہوں گی۔ ایون میں راشد سے کہا، راشد جب میں مر جاؤں نا میری قبر پہ نا آپ سنبل کے درخت لگا دینا۔ وہ اتنا ہنسے، کہنے لگے سائمہ تمہاری اتنی ہم کہاں سے جگہ بنائیں گے تمہارے، ایک تو قبر کے لیے، دوسرا یہ 10 سال لگتے ہیں کہتے کم از کم بنانے میں۔ میں نے کہا اچھا چلیں دیکھ لیں۔ بہرحال سنبل سے محبت تو ان کو پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہے۔ تو خیر جی، آج باتوں باتوں میں آپ کو میں بتانا بھول گئی جی، میرے ان لاز کی تھی میرے تو کل ہے دعوت، اور آج پھر فرسٹ ٹائم میں نے سوچا کہ شاپنگ کر رہا ہوں جا کے۔ گروسری میٹ لینے تھے، میں نے ونگس لینے تھے، اس کے علاوہ ٹورٹیا ریپس بنانے تھے، جو بھی مطلب اب جب اپنے گھر دعوت ہوتی ہے نا، اس میں ولاگ بنانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنا نہ ٹائم ہوتا ہے نہ کوئی اتنا کیمرہ اٹھا کے پھر سکتے، کہیں کا جو ہوتا ہے وہ جیسے بریرہ بھابی کی طرف تھا، میں نے ایزیلی بنا لیا تھا۔ تو یہ جی ونگس بن رہے تھے، اور ونگس تھوڑی سی میں نے اس دفعہ ڈیفرنٹ ریسپی رکھی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو نہیں، نیکسٹ کسی ٹائم میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی، مطلب بنا کے بتاؤں گی۔ ویسے تو ہلکا پھلکا شیئر کر دوں گی کہ ونگس کو میں نے نمک، لال مرچ، کٹی ہوئی لال مرچ، اس کے علاوہ کالا جو مرچ ہوتی ہے وہ، اور چکن پاؤڈر، دہی ڈال کے اور لہسن پاؤڈر ڈال کے اس کو میں نے اوور نائٹ اس کو میری میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ دعوت میری طرف کل تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس میں آج اس کو میرینیشن کر لوں گی تو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ کل اس میں ٹیسٹ رچ بس جائے گا۔ تو دوسرا جی، یہ میں ٹورٹیا ریپس کا بھی سارا جو تھا بنا لیا، اس کا بھی بیٹر بنا کے رکھ رہی تھی، کیونکہ یہ بھی تھا کہ صبح آج بنا لوں گی تو صبح آرام سے ریپ کرنا آسان ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ اگلے دن دعوت کے والے دن نا خام کے بہت سارے کام نکل آتے ہیں، کراکری آپ سیٹ کراؤ، ایکسٹرا صفائیاں کروا لو، اور بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں آپ کو، اسپیشلی کراکری نکلوانی، سیٹ کرنی، پھر ایک ایک چیز سوچنی، پھر اس کے علاوہ ٹیبل ارینجمنٹس وغیرہ ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اس دن مطلب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے، اور مجھے شروع سے عادت ہے کہ جب میں نے کام کرنا ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ اگر دعوت 1-2 دن بعد ہے تو میں اس کو ڈیوائڈ کر کے کام کر لوں، جو چیزیں فریش ہے وہ فریش اس میں کر لیں، اور جو ہیں مطلب 1 دن پہلے بن سکتی ہیں تو ان کو آپ بنا کے رکھ لیں۔ تو یہ ریپس بھی تھے، بڑے وہی آسان طریقہ تھا کہ جو تھے میں نے آدھا انچ کا چکن کا پیس لیا تھا، اور اس میں لہسن ادرک اور تھوڑا سا دہی اور جتنی بھی قسم کی مرچی ہیں وہ ڈال لیں۔ پھر اینڈ پہ ویجیٹیبلس ڈالنے کے بعد جب ٹھنڈا ہو گیا سارا میٹیریل، تو اس میں نے کارن اور میں نے کریم ڈال لی۔ اسے یہ ہوا کہ کریم سے الگ ہی ایک مزیدار سا فلیور آتا ہے۔ اگر آپ آدھا انچ کا پیس نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو چکن کا قیمہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو خیر جی، دن میں خیر یہ میں نے تقریباً سارے کام کر لیے تھے، اور پھر شام کو میری بیٹی کہنے لگی چلے ماما کو شاپنگ کے لیے مجھے لے جائیں۔ تو عید کی شاپنگ جی آپ کو پتہ ہے عید کی آمد ہے، اور بس پھر عید کی شاپنگ جو مرضی کر لیں آخری دنوں تک جاتے ہیں، وہ چوڑیاں ہوں، مہندی ہوں یا کپڑے ہوں، وہ آخری دنوں تک جاتے ہی ہیں۔ تو کیونکہ تھوڑی سی مصروفیت زیادہ ہوگی، تو اسے ہمارا گھر تھوڑا سا نا یہ کہہ لیں کہ اب جو ہماری سوسائٹی شہر کے بہت شروع میں آ جاتی ہے، تو اب ہمیں اسپیشل پلان کر کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اور کبھی شام کو اسلام منگل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی میں خود بھی گاڑی لے جاتی ہوں، لیکن جب رش کے دن ہوتے ہیں گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے تو پھر میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اسلام منگل ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ پھر بعض کا یہ ہوتا ہے گاڑی اگر آپ نے پارک کی ہو تو پیچھے سے جو ہے وہ دوسری گاڑی بھی آ جاتی ہے۔ خیر اس طرح کے ایشوز جو لوگ پارک کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے یہ گڑا، اور عید کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے گھر کے پاس جو ماڈل بازار تھا وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہی پیارا سجایا ہوا، جب سے رمضان سٹارٹ ہے تو اس کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ اور شہر ہو، بستیاں ہوں، ٹاؤنز ہوں، جو مرضی ہو، وہ لائٹنگ اور چمکتے ہی اچھے لگتے ہیں، زندگی ایک نظر آتی ہے اس طرح۔
ادروائز یہ ہے کہ فرق ہی شہروں میں اور دیہات میں اور اس طرح کے فرق یہی ہوتا ہے کہ رات کو ہمارے یہاں لائٹنگ ہوتی ہے شہروں میں، اور جو اگر اس سے بھی دوسرے شہروں میں جاؤ جیسے فیصل آباد اور اسلام آباد یا کراچی، تو وہ وہاں اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ لائٹس اور روشنی ہوتی ہیں. تو یہاں جی پولیس والے لے کے کھڑے تھے لڑکوں کو، جو آج کل کا پتہ ہے عید کے دنوں میں لڑکوں نے بھی اخیر کی ہوتی ہے، تو بس ان کو لے کے ان کے چلان چلان کر رہے تھے. تو سب سے پہلے جی ہم نے گئے تھے لائم لائٹ، کیونکہ لائم لائٹ پہ ہمارا پلان تھا کہ ہم جی پہلے لائم لائٹ پھر باقی برانڈس پہ جائیں، کیونکہ لائم لائٹ پہ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے اچھے کپڑے مل جاتے ہیں. جھنگ کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کھاڈی بنا وہ ختم ہو گیا، وردہ بنا وہ ختم ہو گیا، اس کے علاوہ سفائر پہ ریڈی ٹو ویئر اتنے اچھے آتے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے. ہمارا تو یہ سفائر والا دکھ ہی نہیں ختم ہوتا نا، اور اب جب تک شہر جھنگ میں ہے تب تک پھر ہمیں یہیں آنا جانا پڑتا ہے. تو یہاں بھی کپڑے اچھے تھے عید کلیکشن اچھی تھی لیکن بہت اچھی نہیں تھی، درمیانی سی تھی، جو آپ کہہ لیں کہ عید کے حساب سے مجھے کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں لگا. تو پھر بھی میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ان سے آئیڈیا لے لیتے ہیں ہمیشہ، یہ مجھے بڑا اچھا لگا. خیر میں نہیں سوچا، میں نے نکلوا بھی لیا کہ اس کو میں اپنے لیے لے لیتی ہوں. لیکن ہوا یہ کہ اس کا دوپٹہ بالکل اتنا وہ عجیب ہلکا دوپٹہ تھا کہ وہ سچ بتاؤں تو وہ عید کا لگ ہی نہیں رہا تھا. 10,000 کے قریب 8-10,000 کا یہ سوٹ تھا، اور اس کے دوپٹے نے ساری گریز ختم کر لی. کیونکہ عید کے دنوں میں، اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا گرین کلر میں، لیکن میری بیٹی کو اتنا اچھا نہیں لگا. اس نے کہا ماما عید کے حساب سے نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، عید کے حساب سے نہیں ہے تو نہ صحیح. اور جو نیا نکلے ہوئے نا وہ کاٹن ساٹن کے نکلے ہوئے ہیں. کاٹن ساٹن کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس موسم میں یہ پہننے، نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں. تو وہ بھی کچھ کپڑے تھے، لیکن بہرحال اب آپ کے سامنے ساری ورائٹی ہے، کوئی بہت زیادہ ایسی ورائٹی نہیں تھی کہ آپ عید کے لیے جائیں. یہ بلیک بھی ذرا اچھا تھا، لیکن یہ عجیب کھدر سا موٹا سا کپڑا تھا. پتہ نہیں کبھی کبھی تو برانڈس والوں کو کبھی کچھ ہو جاتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، اچھی چیز ملتی نہیں ہے. یہ دیکھ سارے ہی نارمل سے رینج میں تھے، کوئی ایسے اسپیشل نہیں تھے کوئی جس کو اچانک دل چاہے. ایون میں نے دیکھا کہ عام دنوں میں آپ کو دکھاؤں گی شاپنگ اپنی، عام دنوں میں کئی چیزیں اتنی اچھی مل جاتی ہیں کہ آپ کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب اتنے اچھے آرٹیکلز عام دنوں میں ہیں. رمضان سے پہلے رمضان کے درمیان میں کوئی اتنے مزیدار آرٹیکل نہیں تھے. خیر اس کے بعد میری بیٹی کہنے لگی چلیں فیبرک اسٹور پہ چلے جاتے ہیں. ہم فیبرک اسٹور پہ آئے تو اس نے تو جیسے ہی دروازے میں پینٹ، اس نے کہا ماما واپس چلے، یہاں تو کوئی خاص کپڑے ہے ہی نہیں. وہی کرنڈی میں کپڑے تھے اور وہ ذرا ٹپیکل زیادہ سٹائل تھا. خیر مجھے دل تھا کہ میں لوں اس طرح بریزے کے، لیکن وہ یہ ہے کہ اب پھر چونکہ میرا فی الحال یہ تھا کہ بیٹی کی شاپنگ کر لوں، میں اپنی آرام سے خود ہی دیکھ کے کرتی ہوں. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ چلے بعد میں سے انشاءاللہ تعالیٰ، اب ماسٹر جی نے لینے تو ہے نہیں کپڑے، تو عید کے بعد ہی لے لیں گے، اچھی طرح دیکھ بھال کے لے لیں گے، ایمرجنسی والا کام تو کرنا ہی نہیں ہے. تو ان سلے اچھے تھے کپڑے ان کے. مجھے اسپیشلی جو ان کا بریزے کا اپنا ایک چکن کا سٹائل ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی، چونکہ آج کل چکن کاری ان ہے تو لہٰذا یہ کلر اتنا لائٹ تھا بہت پیارا ایلیگنٹ. لیکن پھر میں نے سوچا یہ اچھا لگے نہ لگے، تب تک پھر میں نے کہا چلو انشاءاللہ عید کے بعد سے اچھی طرح سوچ سمجھ کے لیں گے کہ کون سا کپڑا چاہیے کون سا نہیں. بات تو وہی ہے جب سلنا تو ہے ہی نہیں ہے. تو خیر جی ہم فیبرک اسٹور پہ بھی ہم لوگ بہت مایوس ہو کے نکلے، اور پھر اس کے بعد ہم جے ڈاٹ آ گئے، اور جے ڈاٹ نے تو ہمیں مایوسی کی بالکل انتہا کر دی. اتنی مایوسی، میں نے کہا یہ پتہ نہیں میں کہہ کے اس دفعہ جے ڈاٹ والوں کو، میں نے کہا آپ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا سین چل رہا ہے. پہلے تو میں خود آئی پھر اس کے بعد میں کیمرہ لائی، دیکھی کتنے پیارے پھول. یہ بیلیں نا راشد نے رشیا جب گئے تھے نا تب دیکھی تھیں، یہ گلاب کی بیلیں ان کو بڑی اچھی لگی. پہلے تو جیسے پودے سے تھے نا گھروں میں وہ تھے ہمارے، پھر راشد نے گھر میں یہ گلاب کی بیلیں لگوائے. تو اس دفعہ پچھلی دفعہ ایک دو پھول نکلے تھے یہاں پہ، اور اس دفعہ کافی نکلے ماشاءاللہ. انجیر بھی دوبارہ بھر گئی، بالکل خالی ہو گئی تھی. یہ قدرت ہے اللہ کی کہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ نسل منقل پھر نئے آتے ہیں. اور ادھر بھی یہ دیکھیں، ادھر تو خیر وہ لگا ہوا ہے نا جالی، یہ دیکھیں. اور اس پچھلے سال میں خیر ایک دو لگے تھے اس دفعہ، اور نیکسٹ انشاءاللہ جب یہ ہوگا تو کافی بھر جائیں گے. یہ پیارے لگ رہے ہیں نا. بس اللہ کی شان، اتنے سے پھول دیکھ کے آپ اتنے خوش ہو جاتے ہیں. خوبصورتی اللہ کی آئے تھے، ذرا موسم بھی بہتر لگ رہا ہے، ادروائز تو دھوپ ہے باہر، دھوپ ہے باہر، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا لگ رہا ہے.
باہر آ گئی ہے تقریباً ویسے اتنی نظر تو نہیں آ رہی لیکن آ رہی ہے بہرحال پھول شول. اب نکلا ہی نہیں جاتا رمضان کی وجہ سے باہر. تو کتنے پیارے پھول ہیں. میں جتنا اچھا لگا دیکھ کے میں ڈرائنگ روم میں آئی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی دکھاؤں کہ ہمارے گھر جی بیلوں پہ پچھلے سال ایک ایک دو دو پھول لگے تھے اور اس دفعہ ماشاءاللہ کتنے لگ گئے ہیں. اچھا لگ رہا ہے ان کو دیکھنا, بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو دیکھنا. خیر جی نیکسٹ صبح ہو گئی اور آج بس رات میں جو وہ شاپنگ تھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آپ کسی اور ولاگ میں دکھا دیں. اور کیونکہ آج ذرا جلدی تھی اور بس میں نے آج جو صفائی والی شناز وغیرہ سے میں نے کہا تھا آپ ذرا ٹائملی آ جاؤ اور فلاں چیز صاف کر لو کیونکہ ہمارے نیبرز میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بلکہ ہمارے پورے روڈ پہ اب تک کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. وہ ریت اتنی اڑ کے آتی ہے کیونکہ اب تھوڑا سا موسم ہوا والا ہے تو بس پھر صفائی رہتی نہیں ہے. اور تھوڑی سی چونکہ شام تک گیسٹ آنے تھے تو مجھے یہ تھا کہ ذرا نا تھوڑی صفائی رہ جائے کیونکہ یہ جو میرے جو اب کچن میں کام کرتی ہیں اور جو میرا ہے صفائی کا کام کرتی ہیں کھلے کام کرتی ہیں, جیسے 2-3 کام انہوں نے اور لیے ہوئے ہیں تو پھر ان ایسے ملازم کو نا شام تک قابو کرنا بڑا مشکل کام ہے. کچن والی پھر بھی بیچاری میری جو ہے وہ قابو ہو جاتی ہے, دن والی یہ قابو نہیں ہوتی, ان کے اپنے کام ہوتے ہیں. تو آج یہ فریش کاموں میں کیا تھا, آج فریش کاموں میں تھا فروٹ چاٹ بنانی تھی. اور فروٹ چاٹ میں جی مجھے یہ جو ہے کشمش بہت پسند ہے, وہ میں پہلے ہی ڈالتی ہوں تاکہ تھوڑا سا پھول سے اور مزیدار لگتی ہے. انار ڈالے جو بھی وہ خیر جو ایکسٹرا اس میں ڈالتی ہوں میں ٹینگ ڈالتی ہوں اور 2 قسم کی مرچیں, چاٹ مسالہ اور پانی ایڈ کر کے پھر میں اس کا جو ہے وہ میں نے کہا شناز عشرت آپ یوں کرو کہ اس کو آپ کاٹو تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکس کرتی ہوں. تو لے جی بچے آنے شروع ہو گئے تھے اور بچے پہلے آ گئے تھے, باقی جو لوگ تھے انہوں نے ذرا بعد میں آنا تھا. اور جو ڈرنک میں تھا میں نے اسٹرابیری کا ڈرنک بنایا تھا جس میں کولڈ ڈرنک بھی آپ کو پتہ ڈلتی ہے. میں نے اس دفعہ بگ ایپل ڈالا تھا اور اس کے علاوہ بگ ایپل بھی دودھ ڈالی کا بہت مزہ لگا. چکن ونگس بھی ریڈی ہو گئے. وائٹ سوس پاستا میں نے فریش بنایا تھا آج, ریپس بھی بنا لیے. اور چائنیز میں جو تھی وہ میری جٹھانی جو بڑی تھی وہ لے آئی تھی سادی پھلکی, وہ بنا کے لے آئی تھی. چکن پکوڑا بنا لیا, عام چکن تھے, سینڈوچز تھے. اور وہی نا جب گھر میں آپ کر رہے ہوتے اس وقت پوری ویڈیو بن ہی نہیں پاتی. تو مجھے لگتا ہے بہت سی چیزیں وہ اس میں سے چونکہ اینڈ ٹائم پہ بہت زیادہ مطلب جلدی ہو گئی تھی تو پھر مجھے لگتا ہے بہت سی چیزیں میں بہرحال ویڈیو میں بنا نہیں سکتی. چلو خیر کوئی بات نہیں, مقصد یہ تھا کہ بتانا ہوتا ہے کہ آج ہمارا جو تھا اسپیشل ڈے میں یہ ہوا اور الحمدللہ بڑا ہی مزہ آیا, بڑی زبردست افطاری رہی. اور یہ وائٹ سوس پاستا بالکل اینڈ پہ میں نے بنایا کیونکہ یہ اینڈ پہ ہی اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا لیکوڈ میں بناتی ہوں کیونکہ وائٹ سوس پاستا ایسی چیز ہے جیسے رکھو 15-20 منٹ بھی نہیں لگتے اور یہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اب اس کا میں نے یہی جگاڑ لگایا کہ تھوڑا سا میں اس کو نا پتلا رکھتی ہوں ریسٹورنٹ والے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا گھنٹہ 2 بھی پڑا رہے بلکہ زیادہ ٹائم بھی پڑا رہے تو وہ تھوڑا سا فریش رہتا ہے. تو خیر جی میں نے ساتھ لیمن ٹینگ بنایا تھا. اس کے علاوہ یہ بریرہ بھابھی کو میں کہتے ہیں آپ کا سوٹ اچھا لگ رہا ہے, لون کے سوٹ لائیں تھی اور بس پہنا کے پورے انہوں نے پورے رمضان میں ماشاءاللہ نئے جو تھے وہ سوٹ پہنے اور مجھے بھی دکھائے. بڑا مزہ آتا ہے. اور ہم شروع میں جب اکٹھے رہتے تھے ایسے ہوتے تھے, رمضان اور عید کی تیاریاں ایسی ہوتی تھی کہ ہم کچھ جوڑے بناتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, پھر ایک دوسرے کو دکھاتے تھے, پھر مطلب بتاتے تھے کہ اچھا لگ رہا ہے, اس کا اسٹائل ایسا ہے. اچھا بڑا اچھا وقت گزرا الحمدللہ, ابھی بھی اچھا وقت گزر رہا ہے. وقت وہی ہے جو آپ اچھا گزار لیں کسی کے ساتھ بھی. تو خیر جب افطاری کا آلموسٹ ٹائم ہو گیا تھا اور الحمدللہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. آج کا دن بڑا یہ چائنیز رائس تھے. میں نے کہا چلو شکر ہے کلپ تھا یہ والا یہ میرے بڑی جٹھانی جن کا دعوت تھی وہ تھی, بریرہ بھابھی لوگ تو راشد لوگ 3 بھائی ہیں جھنگ میں, تو پھر ماشاءاللہ اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں افطاری میں اور پھر اتنے سے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں. تو بچے جی یہاں آ گئے ڈرائنگ روم میں, بچوں نے سوائے گیمز کے کرنا ہی کیا ہوتا ہے. خیر جی آج کا دن بڑا اچھا رہا الحمدللہ, بڑی اچھی افطاری رہی, سب کو بڑی اچھی لگی اور اللہ سب کے رزق میں کھانے میں برکت ڈالے. اور بس بات اتنی ہے کہ کچھ جو لمحات ہوتے ہیں زندگی کے وہ آپ اچھے طریقے سے گزار لیں تو وہی بات ہے. اب تھوڑا سا اس کا ونڈو ہم کھول رہے ہیں تاکہ نا وینٹیلیشن ذرا گھر میں ہو جائے, اچھی ہوا پھر جائے کیونکہ مغرب کا ٹائم تھا تو اس وقت ہوا اچھی چل رہی. شکر اللہ کا رمضان بڑا ہی اچھا گزر گیا. تھوڑی درمیان میں گرمی بہت شدید آئی ہے, مطلب بہت ایک گرمی کی لہر آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ بار 14 طبق روشن ہو گیا. میں نے زندگی میں اتنا فروری گرمی بلکہ کبھی بھی نہیں دیکھا, اتنا گرم فروری تھا
کہ پسینے رات کو، بلکہ کومیل تو اس کے ایگزام چل رہے تھے، کہتا ماما اے سی چلا لیں. میں کہا بیٹا اے سی کا موسم نہیں ہے. یہ جی عائزہ کی گھڑی ہماری طرف رہ گئی تھی ایک، جب پہلے بریرہ بھاب کی افطار تھا تو بچے ہیں نا وہ پھر کچھ نہ کچھ تو بھول جاتے ہیں. تو یہ جی ہمارا آج کا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا. تو بس افطاری ہوگی، اب واپسی تھی، اور ہمیرا بھابی کہنے لگی کچھ تم لوگ چائنیز جو لائن تھی وہ لے لو، کیونکہ جب آپ بیٹھے ہوتے نا پھر اتنا کھایا نہیں جاتا. تو عائزہ یہاں جی ٹی وی کے مزے لے رہی تھی، بس بچے باہر اکٹھے ہو رہے تھے اب جانے کے لیے، اور دوسرے بچے جو فارغ تھے انہوں نے کہا کہ جی بچوں کو یہاں چھوڑ دیا جائے. تو بس یہی چل رہی تھی ہمارے گھر، اور بس اللہ کا شکر جس وہ ادا کرنا چاہیے. بڑا اچھا دن گزرا آج کا بھی ماشاءاللہ. اور بس اب تو جی عید کی بالکل آمد ہے. یہ ولاگس وہ ہیں جو بالکل اینڈ پہ لگیں گے، اور خیر افطاریاں بھی آج کل کی ہیں یہ، کیونکہ موسٹلی جو افطاریاں ہوتی ہیں وہ آپ کی اینڈ تک کی چلتی ہیں. تو بس آپ بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اور عید بالکل 1-2 دن میں عید ہے یا 2 دن میں ہوگی، بس یہ تو اللہ جانتا ہے کہ 29 کے روزے 30 کے روزے ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی ہوتے ہیں اللہ میاں سب کے قبول و مقبول فرمائے. اور جتنی بھی کسی نے حاجات مانگی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، جو بھی مانگا ہے اللہ اس کو قبول و مقبول فرمائے. کیونکہ یہ سال میں آتا ایک مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہوتا ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ بہت ہی جدوجہد بھی ہوتی ہے، بہت خواتین ریسلیس بھی ہوتی ہیں، بلکہ خواتین ہی ریسلیس ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کہہ لیں بچوں کے اور آدمیوں حضرات کے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو راشد تو مجھے اس منتھ میں بہت خاص اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ ہی، عیدی بھی دیتے ہیں اور اسپیشلی گفٹ بھی دیتے ہیں کہ تم ہمارا اس مہینے میں بہت خیال رکھتی ہو. مجھے لگتا ہے خواتین نے جانا ہی بخشے تبھی جائیں گے جب نہ کہہ لیں کہ گھر والوں کی خدمت خاطر کر کے. تو خیر جی اب چلیں، اب تو رات کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملتے ہیں نئے ولاگ میں. نئے ولاگ بس 1-2 رہ جائیں گے، وہ دیکھیں آپ کے پاس کون سی شاپنگ، کون سی عیدی، کون سی عید، کون سی شبرات آپ کے اس میں آتی ہے. تو بچوں کا جس ٹائم بالکل دل نہیں چل رہا تھا واپسی کا، لیکن چونکہ واپسی ہونی تھی اور امیاں جو تھیں ان کی گاڑیوں میں کھڑی تھی کہ بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. تو جی ملتے ہیں آپ سے نئے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک اللہ حافظ.